أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وقال الله تبارك وتعالى وقل رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، محترم مستورات، طالبات، اللہ رب العزت نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے وہ دین ہر اعتبار سے کامل اور مکمل ہے۔ انسان یہی چاہتا ہے کہ میں کامیابی حاصل کروں، اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کامیابی حاصل کرے۔ انسان اپنی سمجھ اور عقل کے مطابق کامیابی چاہتا ہے، اللہ اپنے علم کے مطابق کامیابی دینا چاہتے ہیں۔ انسان یہ سمجھتا ہے دنیا اور دنیا کی چیزیں مجھے ملیں گی تو میں کامیابی حاصل کرنے والا بنوں گا۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ ہے کامیاب۔ ہم اگر قرآن کریم میں غور کریں گے صرف دو چیزیں ہمیں بتائی گئی کہ جن کی بنیاد پر اللہ رب العزت انسان کو کامیابی عطا فرما دیتے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس آیت میں صرف دو چیزیں ہم سے مطالبہ ہے ان کا، ایمانیات میں ہم اپنے آپ کو صحیح کر لیں، ہمارا عقیدہ صحیح ہو جائے اور ہمارے جسم سے نکلنے والا عمل صحیح ہو جائے۔ ان دو چیزوں کی بنیاد پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، کہیں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ انسان اگر ایمان کو صحیح بنا لے، اعمال صالحہ کو اختیار کر لے، اللہ رب العزت کی محبت اس کو نصیب ہو جائے۔ کہیں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، کہ انسان عقیدہ صحیح بنا لے، عمل صحیح بنا لے، ان دو چیزوں کی بنیاد پر اس کو جنت الفردوس کا وارث بنا دیں گے۔ اور عقیدے کی درستگی سے کیا مراد ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے حوالے سے اس کا عقیدہ بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ انسانی زندگی پر مختلف حالات آتے ہیں۔ اگر ہم انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں میں غور کریں گے تو ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا۔ یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ انسان اس وقت میں جو کچھ کہتا ہے اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے۔ ایک دوسرے سے پوچھا جاتا ہے کہ فلاں نے کیا وصیت کی، فلاں کی وصیت کے بارے میں تو بتائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا، اپنے سارے بیٹوں کو جمع فرمایا۔ قرآن کریم نے بتایا کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام پر موت کا
رہا تھا، ان کی موت کا وقت قریب آ چکا تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کرنے کے بعد فرمایا ما تعبدون من بعدی، میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ بیٹوں نے بتا دیا نعبد الہک و الہ آبائک، ہم اسی اللہ کی عبادت کریں گے جو آپ کا بھی معبود ہے اور آپ کے باپ دادوں کا بھی وہی معبود ہے۔ ہم اسی طرح سے غور کرتے ہیں، یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں، جیل کی زندگی، انسان اس میں گھرا ہوتا ہے، پابندیوں میں ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے پاس دو نوجوان آئے جنہوں نے خواب دیکھے تھے، کہا کہ ہمیں خواب کی تعبیر بتا دیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا خواب کی تعبیر بھی تمہیں بتا دوں گا، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات تم پہلے اس کو سمجھ لو۔ یا صاحبہ السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے جیل کے ساتھیوں یہ بتاؤ، ایک اللہ کو معبود سمجھ کر پکارنا، اس کو حاجت روا مشکل کشا سمجھ کر پکارنا، یہ زیادہ بہتر ہے یا بہت سے خدا بنا لینا یہ بہتر ہے؟ انبیاء علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ موت کا وقت قریب ہے، تو بھی بات عقیدے کی جا رہی ہے کہ عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگی نے ہمیں بتایا کہ انسان سختیوں اور پابندیوں میں آ جائے، جیل میں چلا جائے، تو بھی عقیدے کی اہمیت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر انسان کا عقیدہ صحیح ہوگا تو اس کے بدن سے نکلنے والے اعمال بھی صحیح ہوتے چلے جائیں۔ اور اگر ہم غور کریں امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جب دیکھتے ہیں تو آپ کی نظر میں عقیدے کی اہمیت اتنی ہے کہ بڑے افراد تو ایک طرف رہے، آپ ایک ایک بچے کے بارے میں بھی یہ سوچ رکھتے تھے۔ مشکات میں حدیث موجود، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بچے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یا بنیا، اے چھوٹے سے بیٹے، احفظ اللہ یحفظ، تو اللہ کے حقوق کی حفاظت کر، اللہ بھی تیری حفاظت کرے گا۔ وہ لمبی حدیث ہے، اس میں یہ بھی فرما دیا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، سارے مل کر تجھے فائدہ دینا چاہیں تجھے اتنا ہی فائدہ مل سکتا ہے جتنا اللہ نے تیرے لیے فائدہ لکھ دیا ہے۔ سارے مل کر تجھے نقصان دینا چاہیں تجھے نقصان نہیں پہنچ سکتا، اتنا ہی نقصان پہنچے گا جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عقیدے کی اہمیت کو سمجھا رہے ہیں۔ ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ اگر انسان کا عقیدہ صاف ستھرا ہوگا تو پھر اس کے بدن سے نکلنے والا عمل بھی اس کو وہی عمل نصیب ہوگا جس کو عمل صالحہ کہا جاتا ہے۔ اللہ نے مردوں کو بھی خطاب کیا، عورتوں کو بھی بتایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو بھی چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو نیک عمل اختیار کرے اور ساتھ ساتھ اس کا عقیدہ صحیح ہو، اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے
کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو دنیا کی زندگی میں خوبصورت زندگی، پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں۔ ان دو چیزوں کی بنیاد پر اللہ کی طرف سے اعلان ہے۔ اس لیے ہم سے مطالبہ ہے کہ عقیدہ بھی صاف ستھرا ہو، عمل بھی صاف ستھرا ہو، لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہمارے پاس صحیح علم ہو۔ ہمارا عقیدہ بھی اسی وقت صاف ستھرا بن سکتا ہے، صحیح بن سکتا ہے جس کا ہم سے مطالبہ ہے، اور ہمارا عمل بھی اسی وقت اچھا ہو سکتا ہے جس کا ہم سے مطالبہ ہے جب ہمارے پاس صحیح علم ہو۔ ایک علم وہ ہے جو انسان اپنی حواس کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے، دیکھ کر، سن کر علم حاصل ہو رہا ہے، چکھ کر، سونگھ کر بھی، پکڑ کر بھی، مختلف انداز میں انسان علم حاصل کر رہا ہے۔ ایک اس سے اگلا مرحلہ آیا، عقل کی بنیاد پر انسان سوچ بچار کر کے علم حاصل کرتا ہے، سیکھتا ہے، صحیح اور غلط میں تمیز کرتا ہے۔ اللہ نے انسان کو حواس خمسہ بھی عطا فرمائے، عقل کا شعور بھی عطا فرمایا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے اس سے اگلا مرحلہ بھی عطا فرما دیا کہ وہ وحی کا علم ہے۔ وہ وحی کا علم ہے جس کے اندر یہ طے شدہ بات ہے کہ غلطی ہے ہی نہیں۔ وحی کے علم میں کوئی غلطی نہیں۔ اس لیے ہم سے مطالبہ، اور ویسے بھی اللہ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا، دین اسلام، اس میں سب سے پہلی وحی وہ اللہ کی توحید کے بارے میں نہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں بھی نہیں ہے۔ وہ پہلی وحی جو اقرأ بسم ربک الذی خلق 5 آیتیں اتاری گئی ہیں، وہ پہلی وحی علم کے بارے میں اتاری گئی۔ اس لیے بتا دیا کہ اس علم کی اللہ کی نظر میں اہمیت کتنی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم پیچھے چلے جائیں، جب حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے مقابلہ کروایا، پہلے پارے کے 4 رکوع میں اللہ نے واقعہ بیان فرمایا ہے، وہ علم کی بنیاد پر مقابلہ ہوا ہے، عمل کی بنیاد پر یا کسی اور خوبی کی بنیاد پر مقابلہ نہیں کروایا۔ ایک طرف آدم علیہ السلام ہیں، دوسری طرف فرشتے ہیں، ان کے درمیان مقابلہ ہوا ہے۔ ثم عرضهم، اللہ نے ان کے سامنے علم کی باتیں رکھ دی اور پھر فرمایا انبئونی، اب مجھے اس کے بارے میں ذرا بتاؤ۔ فرشتوں کو کہنا پڑا تھا کہ ہم نہیں جانتے، اور آدم علیہ السلام سے سوال ہوا تو انہوں نے وہ ساری باتیں بتا دی جو آپ سے پوچھی جائیں۔ اللہ نے جواب میں فرمایا تھا، میں نے تو پہلے کہا تھا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس علم کی بنیاد پر انسانیت کو فرشتوں سے بھی بڑا مقام حاصل ہو سکتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے۔ اللہ نے ہمیں ایسا علم عطا فرمایا ہے کہ جس کی بنیادیں بہت مضبوط ہیں اور جس میں کمی کا کوئی تصور ہی نہیں رکھا گیا۔ پھر صرف یہی نہیں کہ اس علم کے لیے مردوں نے محنتیں کی ہیں، ہم طالبات کے مدرسے میں بیٹھے ہیں، عورتوں نے اس علم کے لیے کتنی کوششیں کی، کاوشیں کی ہیں۔ آج کی عورت نے
اپنے مرتبے مقام کو بھلا دیا، حالانکہ وہ بھی تو عورت تھی جو امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کہا کہ کیا وجہ ہے قرآن کریم میں جب بھی خطاب کیا جاتا ہے صرف مردوں کو خطاب کیا جاتا ہے، عورتوں کو کیوں نہیں خطاب کیا جاتا؟ اللہ نے اس عورت کی اس بات پر اور عورت کے اس سوال پر قرآن کریم 22ویں پارے کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت اتاری، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، مردوں کی 10 خوبیوں کو بیان فرمایا تو ہر ایک کے ساتھ عورتوں کی بھی خوبیاں، یعنی عورتوں کی بھی 10 خوبیوں کو اللہ نے ساتھ ساتھ بیان فرمایا۔ آخر وہ بھی تو ایک عورت تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اپنا مسئلہ سامنے رکھا، بیان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تک اللہ کی طرف سے اس بارے میں کوئی حکم نہیں اترا۔ وہ عورت تھی جس نے کہا آپ میری بات نہیں سن رہے، اب میں اپنی بات اپنے رب کو براہ راست سناؤں۔ اس نے مصلی بچھا کر اپنی بات سنائی۔ اللہ نے قرآن کریم 28ویں پارے کی پہلی آیت میں اس کا تذکرہ فرمایا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اس عورت کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا تھا۔ قرآن کریم میں غور کریں، اللہ نے 4 عورتوں کا تذکرہ کیا، 2 فرما بردار عورتیں، 2 نافرمان عورتیں، 4 عورتوں کا تذکرہ ہے۔ ذرا غور کر کے دیکھیں نافرمان عورتوں میں کن کا تذکرہ ہے؟ ایک حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ہے، ایک حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، دونوں کے خامد نبی ہیں، وہ ایمان نہیں لائی۔ اللہ نے نافرمانوں میں ان کا تذکرہ کیا اور صاف بتا دیا۔ قرآن کریم 28ویں پارے کا آخری رکوع، اللہ فرما رہے مثال سنو، ضرب اللہ کی مثال 2 عورتوں کا تذکرہ جو نافرمان ہیں، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما، میرے 2 نیک بندوں کے گھروں میں تھی لیکن ان پر ایمان نہیں لائی، نافرمانوں میں شامل کر دی گئی۔ اور اس کے بعد اللہ نے 2 فرما بردار عورتوں کا تذکرہ کیا، ان میں پہلی عورت فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کا تذکرہ ہے۔ فرعون کی بیوی کہ جس شخص نے خدائی کا دعویٰ کیا، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا، اس کی بیوی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی، اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا۔ حدیث میں صاف طور پر موجود ہے، امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی سب سے پہلی بیوی ہیں، ان کے انتقال کا وقت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خدیجہ جب جنت میں جاؤ اپنی سوکن کو میرا سلام کہہ دینا۔ انہوں نے کہا کہ میری سوکن کون؟ آپ نے تو مجھ سے پہلے کسی سے نکاح ہی نہیں کیا۔ فرمایا کہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ سے اللہ نے میرا نکاح جنت میں کر دیا۔ عورت کا مقام بتایا۔ اور دوسری عورت جو نیک ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کا تذکرہ ہے۔ آج کی عورت نے کب اپنے مرتبے مقام کو پہچانا ہے؟ کتنی مثالیں موجود، کتنے واقعات تاریخ کے حوالے سے موجود ہیں۔ امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے صحابہ اکرام کو دین سکھا رہے ہیں، اس زمانے کی عورتوں کو بھی اتنا شوق تھا۔ چند عورتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی
کہ آپ مردوں میں دین کی بات ان کو سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہمارے لیے الگ سے تعلیم کے لیے کوئی دن مقرر فرمائیں. ہم بھی علم حاصل کرنا چاہتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے الگ دن مقرر فرما دیا. آپ عورتوں کو بھی سکھا رہے ہیں، اور ان سیکھنے والوں میں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں، جن کے بارے میں یہاں تک فرما دیا کہ اگر سارا علم اس کو 2 حصوں میں تقسیم کریں، ایک حصہ سارے صحابہ اکرام مل کر نقل کر رہے ہیں اور ایک حصہ صرف اکیلی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کر رہی ہیں. 50 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے پردہ فرما لیا، 50 سال تک وہ پڑھاتی رہی. بڑے بڑے صحابہ اکرام بھی ان کے شاگرد ہیں، پردے میں پڑھا رہی ہیں. صحابہ اکرام بھی ان سے سیکھتے تھے. اور وہ وقت بھی آیا کہ جب خلفائے راشدین کے دور میں کسی مسئلے کی تحقیق کے بارے میں کوئی ایسی صورت پیش آ جاتی تو اس وقت کہا جاتا تھا کہ جاؤ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھو، وہی اس کا جواب دیں گی. اور جواب بھی وہیں سے ملا کرتا تھا. اور ایسا کیوں ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے جتنا اہتمام کیا، عورتوں کے لیے بھی اتنا ہی اہتمام کیا. مکہ مکرمہ میں ابھی تو مسجد بھی کوئی نہیں تھی، اسلام کی عام دعوت کا بھی انتظام نہیں تھا. چھپ چھپا کر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ اکرام میں محنت کر رہے تھے. ایک سب سے پہلا جو مدرسہ بنا ہے وہ دار ارقم اس کو کہتے ہیں. حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو پڑھا رہے ہیں. وہیں پر صحابیات بھی آ کر آپ سے سیکھتی ہیں، پڑھتی ہیں. لیکن اسی وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اگلا انتظام کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن جب وہ مسلمان ہوئی ہیں، ان کے گھر میں جو مدرسہ قائم ہوا ہے وہ عورتوں کی تعلیم کے لیے پہلا مدرسہ بنا ہے، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے گھر میں بنایا گیا ہے. ابھی تو نماز کا حکم بھی نہیں تھا، زکوٰۃ اور روزے اور حج کا حکم بھی موجود نہیں تھا، پردے کا حکم بھی نہیں آیا تھا. سارے احکامات بعد میں ہیں. ابھی تو مسجد بھی موجود نہیں ہے، ابھی تو دین کی دعوت دینے کا بھی علی اعلان حکم موجود نہیں ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں سب سے پہلا جو کام کیا ہے وہ مدرسہ قائم کیا ہے. ایک طرف مردوں کے لیے مدرسہ قائم ہوا ہے اور دوسری طرف عورتوں کے لیے مدرسہ قائم ہوا ہے. یہ وہ مدرسے ہیں جہاں پر حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب سے شروع کے شاگرد ہیں. جہاں امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم استاد ہیں اور یہ بڑے صحابہ کرام شاگرد بن کر قرآن کریم سیکھ رہے ہیں. دوسری طرف مسلمان ہونے والی حضرت سمیہ موجود ہیں، حضرت خدیجہ موجود ہیں، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ حضرت سمیہ. یہ مختلف صحابیات ہیں جو طالبات کے مدرسے میں قرآن کریم سیکھ رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں. یہ سلسلہ چلا تھا، مدینہ میں پہنچا تھا، مدینہ میں بھی یہی انداز چلا. صحابہ اکرام کا دور آیا، یہی انداز چلا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خاص شاگرد حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ بڑے تابعین میں سے ہیں، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگرد بھی ہیں.
ان کے داماد بھی. حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ نے اپنے ایک شاگرد سے اپنی بیٹی کا نکاح کیا، شادی کی. اگلے دن وہ جو ان کا شاگرد تھا وہ تیار ہو کر جانے لگا. حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ کی بیٹی جو اب اس کی بیوی بن چکی، انہوں نے پوچھا کہ کہاں جا رہے؟ کہا کہ اپنے استاذ کی مجلس میں جا رہا ہوں، حدیث حاصل کرنا چاہتا ہوں، حدیث کا علم پڑھنے کے لیے. ان کی بیوی نے کہا کہ حضرت سعید بن المسیب جو تمہارے استاذ ہیں، ان کے پاس جتنی احادیث ہیں وہ سب کی سب میں نے سیکھی ہوئی ہیں، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، میں وہ ساری احادیث تمہیں گھر میں بھی پڑھا سکتا ہوں. حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ کی بیٹی، لیکن حدیث میں وہ مقام ان کو ملا. اور آگے بڑھتے ہیں، امام مالک رحمہ اللہ کا زمانہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ 4 بڑے امام ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تابعی ہیں، براہ راست صحابہ اکرام کے شاگرد. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد امام مالک رحمہ اللہ. امام مالک رحمہ اللہ کے شاگرد امام شافعی رحمہ اللہ ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ کے شاگرد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ 4 فقہا ہیں. پھر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے شاگرد امام بخاری ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ کے شاگرد امام مسلم اور امام ابو داؤد اور امام ترمذی ہیں. یہ سلسلہ اس طرح سے چلا ہے. ان سب میں سب سے محترم اور بڑے امام وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہیں. ان کے شاگرد ہیں امام مالک رحمہ اللہ. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مسند پر بیٹھ کر پڑھاتے تھے جس مسند پر پہلے امام اعظم، جس مسند پر بیٹھ کر پہلے امام الانبیاء حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھایا کرتے تھے مسجد نبوی میں. ان کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اسی جگہ پر بیٹھ کر پڑھاتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بعد ان کے شاگرد امام نافع رحمہ اللہ اسی جگہ پر پڑھاتے تھے. اور امام نافع رحمہ اللہ کے سب سے خاص شاگرد امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، وہ بھی اسی جگہ پر پڑھاتے تھے. امام مالک رحمہ اللہ جب حدیث پڑھا رہے ہوتے تھے، ان کا طریقہ یہ تھا کہ طالب علم حدیث کی کتاب پڑھتے تھے، عبارت پڑھتے تھے. امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صرف خاموش سن رہے ہوتے تھے. اگر کوئی بات بتانی ہوتی تو بتاتے تھے، کہیں تشریح کرنی ہوتی اس کی وضاحت کرتے تھے، ورنہ فرماتے کہ آگے پڑھتے. اب طالب علم جب پڑھ رہا ہوتا تھا، بعض مرتبہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اگر کسی کام میں مصروف ہیں، طالب علم پڑھ رہا ہے، اس نے غلطی کی، فوراً دروازے پر دستک دینے کی آواز آ گئی، دروازہ کسی نے کھٹکھٹا دیا. امام مالک رحمہ اللہ نے طالب علم سے فرمایا کہ جو حدیث پڑھ رہے ہو دوبارہ پڑھو، اور پھر وضاحت کی کہ دروازے کے پیچھے میری بیٹی بیٹھی ہے، اس کو یہ ساری احادیث یاد ہیں. جب طالب علم جو ہے غلطی کرے گا، فوراً دروازے پر آواز آ جائے گی کہ یہ طالب علم غلط پڑھ رہا ہے. کتنی مثالیں ایسی موجود ہیں کہ عورتوں نے محنتیں کی ہیں، اور اس محنت کی بنیاد پر اللہ نے ان کو مقام عطا فرمائے ہیں. آج بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمارے گھر کی مستورات، ہماری بچیاں، مسلمانوں کی بچیاں، مسلمانوں کی عورتیں اپنے اس بھولے ہوئے سبق کو یاد کریں اور اس بھولے ہوئے مرتبے مقام کو دوبارہ پا سکیں. اس کے لیے دوبارہ سے مدرسے کی لائن کو اختیار کرنا ہوگا، دینی تعلیم کو اختیار کرنا ہوگا. مجھے انکار نہیں ہے، سکول بھی پڑھیں، کالج یونیورسٹیوں میں بھی پڑھ لیں، لیکن
ایک چیز ضرورت کی بنیاد پر ہے اس کو ضرورت کے درجے میں رکھنا ہے، اور ایک چیز جس پر دار و مدار رکھا گیا ہے کہ صحیح عقیدہ حاصل کرنا ہے، صحیح عمل حاصل کرنا ہے، تو اس کی بنیاد صحیح علم ہے، اور صحیح علم صرف قرآن اور سنت کا علم ہے۔ صحیح علم صرف وہی ہے جو مدرسوں میں موجود ہے۔ اس کی بنیاد پر اگر ہم اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں گے، اس کی بنیاد پر اگر ہم اپنی زندگی میں فیصلے کریں گے، تو یاد رکھیں کہ صحابہ کرام کو جو برتری حاصل ہوئی تھی، فضیلت حاصل ہوئی تھی، اور انہوں نے وہی فضیلتیں آگے منتقل کی ہیں، وہ صرف اس دینی علم کی بنیاد پر۔ میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے یہاں یہ بات ذکر کر دوں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے سب سے خاص شاگرد ہیں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان سے سوال ہوا کہ اگر آج آپ کو بتا دیا جائے کہ آپ کے پاس چند گھنٹے باقی ہیں اور اس کے بعد آپ کا انتقال ہو جائے گا، آپ وہ چند گھنٹے جو تھوڑا سا وقت ہے اس کو کس چیز میں لگائیں گے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے قرآن و سنت میں جتنا غور کیا، اس کو جتنا حاصل کیا، میں نے وہ سارے علوم سیکھنے کے بعد میں اس سطح پر جو پہنچا ہوں، تو یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دین کے جتنے شعبے ہیں سب کی فضیلتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن علم دین کوئی بھی شعبہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے اگر مجھے کسی نے بتا دیا کہ آج تمہارا انتقال ہونا ہے اور چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں، میں پسند کروں گا اس بات کو کہ میرے وہ چند گھنٹے علم دین کے سیکھنے اور سکھانے میں لگ جائیں اور اسی حالت میں میرا انتقال ہو۔ انہوں نے یہ بات فرمائی تھی اور اللہ نے اس بات کو اسی طرح سے پورا کر دیا۔ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا، علماء کرام بیٹھے تھے، ان کے خاص شاگرد بیٹھے تھے، سارے اہل علم تھے اور اپنے زمانے کا ہر ایک امام تھا۔ انہوں نے ایک سوال کیا، یہاں طلباء اکثر موجود ہیں، سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ سواری پر سوار ہو کر رمی جمرات، حج میں جو شیطان کو کنکریاں ماری جاتی، رمی جمرات پیدل کرنا افضل ہے یا سواری پر سوار ہو کر کرنا افضل ہے؟ کچھ افراد نے کہا پیدل کرنا افضل ہے، فرمائے کہ نہیں۔ پھر کچھ افراد نے کہا کہ سواری پر سوار ہو کر کرنا افضل ہے، فرمائے کہ نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں، فرمایا کہ ہر وہ رمی جس کے بعد ابھی کوئی اور رمی ہے اس کو تو پیدل کرنا ہے، اور جس کے بعد کوئی رمی نہیں، وہ آخری رمی ہے، اس سے پہلے سواری پر سوار ہو جائے اور سواری پر بیٹھ کر رمی کرے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رمی اور دوسری رمی پیدل کی تھی، اور اس کے بعد آپ کے پاس سواری لائی گئی اور آپ سواری پر سوار ہو گئے اور پھر سواری پر سوار ہو کر آخری رمی کی ہے۔ یہ بات آپ نے فرمائی ہے، مسئلہ بتایا ہے اور سکھایا ہے اپنے شاگردوں کو، اور یہ بات فرماتے ہوئے ساتھ ہی ان کی روح پرواز کر علم دین کی بنیاد پر انسان صحیح عقیدہ بھی حاصل کر لے گا، صحیح عمل بھی حاصل کر لے گا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے نیک اعمال کا سلسلہ جاری رہے، تو پھر اس کے لیے جو آسان طریقہ، بخاری کی روایت میں مشکات میں حدیث لکھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اپنے بیٹے کو علم دین سکھائیں، یہ سب سے افضل ہے۔ اپنے بیٹے کو قرآن کا حافظ بنائیں،
اپنی بیٹی کو قرآن کی حافظہ بنائیں، بیٹے کو عالم بنائیں، بیٹی کو عالمہ بنائیں. یہ آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہوگا. ہر انسان نے ایک دن لازمی مر کر قبر میں اترنا ہے. اگر ہم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ میں تو قبر میں چلا جاؤں لیکن میرے نیک اعمال کا سلسلہ اسی طرح سے جاری اور ساری رہے، اس کے لیے سب سے بہترین صورت یہ بتائی جا رہی ہے کہ اپنی اولاد کو دین کا علم سکھا دیں. وہ جتنا آگے پڑھائے گا، پڑھے گا، سلسلہ چلائے گا، جتنا آگے شاگردوں سے آگے سلسلے چلیں گے. لیکن باپ قبر میں پہنچے ہوئے سالوں گزر جائیں گے اس کو، لیکن نیک اعمال کا سلسلہ مسلسل چلتا رہے گا. اس لیے آج ہمیں سوچنا ہوگا کہ دور دراز کے لوگ وہ تو مدرسوں سے فائدہ اٹھا لیں، سب سے پہلے قریب والے اپنے بارے میں سوچیں، اپنی اولادوں کے بارے میں سوچیں. اس لیے اپنی بچیوں کو مدرسے کی تعلیم کی طرف خود بھی متوجہ ہونا اور دوسروں کو بھی متوجہ کرنا. یہ اللہ کی طرف سے چناؤ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے چناؤ ہوتا ہے. ہمارا مدرسہ ہے، ایک چھوٹی سی بات صرف ذکر کروں. سب سے پہلی طالبہ جنہوں نے ناظرہ قرآن کریم مکمل کی، سب سے پہلی طالبہ جنہوں نے ناظرہ قرآن کریم مکمل کیا، ان کی عمر تقریباً 92 سال تھی. 92 سال. یہ کوئی پرانی بات نہیں کر رہا، 4 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. 5 سال تقریباً 4 یا 5 سال پہلے کی. مقصد یہ نہیں ہے کہ دین کا علم صرف جو ہے وہ بچے ہی حاصل کریں یا بچیاں ہی حاصل کریں. دین کے علم کی ہر ایک کو ضرورت ہے، ہر ایک کو ضرورت ہے. چھوٹا ہے اس کو بھی ضرورت ہے، بڑا ہے اس کو بھی ضرورت ہے. اس لیے جو جتنا دین کا علم حاصل کر سکتا ہے، جس عمر میں بھی ہے، اس دین کے علم کا فائدہ کب ہوگا؟ اللہ نے دنیا میں پردے ڈالے ہوئے ہیں. وہ قیامت والے دن اس کی ساری حقیقت کو کھول دیا جائے گا، پردے ہٹا دیے جائیں گے. اس دن معلوم ہوگا کہ دین کا علم حاصل کرنے میں جو لگا تھا یا جس نے اپنی اولادوں کو لگایا تھا، دین کا علم حاصل کرنے والوں کے ساتھ جس نے محبت کی تھی، اس کو کیا حاصل ہوا. کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کن عالما او متعلما، یا تو خود عالم بن یا طالب علم بن، او محبا یا ان طلباء اور علماء سے محبت کرنے والا بن، او مسمعا یا ان علماء کی باتوں کو سننے والا بن. دوسری روایت میں فرمایا کہ او منفقا یا ان پر اپنا مال خرچ کرنے والا بن. ولا تکن الخامس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5واں نہ بننا، 5واں نہ بننا. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر 5واں بنے گا تو اللہ اٹھا کر جہنم میں پھینکے گا. اس لیے خود عالم بنے یا طالب علم بنے یا ان سے محبت کرنے والا بنے، ان کی باتوں کو سننے والا بنے یا ان پر اپنا مال خرچ کرنے والا بن جائے. آج اللہ نے پردے ڈالے ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بات نکل گئی، سورج تو مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من جلس عند العالم ساعتین، جو کسی عالم کے پاس 2 لمحے کے لیے بیٹھ گیا، او اکل معه لقمتین، یا وہ کھانا کھا رہے تھے
ان کے ساتھ بیٹھ کر 2 لقمے کھا لیں، او شریب معہ شربتین، یا ان کے پاس بیٹھ کر 2 گھونٹ پی لیے، او مشا معہ قدمین، یا وہ چل کر جا رہے تھے 2 قدم ان کے ساتھ بڑھا لیے، چل گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا رہا، آتاہ اللہ تعالی جنتین، ہر عمل پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 2 جنتیں عطا فرمائیں گے، کل الجنت مثل الدنیا مرتین، ہر جنت اس دنیا سے دوگنی ہوگی۔ یہ فضیلت ہم بھی حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم اپنی اولادوں کو عالم یا عالمہ بنا لیں، یا ہم خود اس کے لیے محنت کوشش کر کے عالم بن جائیں، عالمہ بن جائیں۔ بچیاں موجود ہیں، خود تیاری کریں، کوشش کریں۔ بچے موجود ہیں، ان کے گھر والے موجود ہیں، وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر دین کی تعلیم کی طرف ان کو راغب کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی عزتیں عطا فرمائیں گے، آخرت میں بھی عزتیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی تعلیم کے ساتھ، سیکھنے اور سکھانے کے ساتھ، علماء کی صحبتوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ محبت رکھنے والوں کے ساتھ اللہ ہمارا حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔